بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء لا الہ الا ھو فانا تؤفکون کذالک یؤفک الذین کانوا بآیات اللہ یجحدون اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین هو الحی لا الہ الا هو فادعوه مخلصین لہ الدین الحمد للہ رب العالمین صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ المومن کے یہ 7ویں رکوع کی ابتدائی آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت توحید کو بیان فرمایا ہے۔ توحید پر کائنات کی ہر چیز گواہی دے رہی ہے۔ یہ چاند، یہ سورج، یہ زمین، یعنی ہر چیز، دن رات کی یہ تبدیلی توحید کی گواہی دے رہی ہے کہ اس کائنات کا الہ ہے اور وہ یکتا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں۔ اگر اس کے علاوہ کوئی اور معبود بھی ہوتے تو اس طرح سے یہ دن رات قائم نہ ہوتے، یہ سورج کا طلوع اور غروب ہونا ایسے نہ ہو سکتا، یہ چاند کا گھٹنا بڑھنا یہ ممکن نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ الذی جعل لکم اللیل، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی۔ اب دیکھیں یہ رات کیسی کیفیت ہے کہ کس طرح سے ہر چیز کو ڈھانپ لیتی ہے، تاریکی چھا جاتی ہے، تمام جاندار اپنے اپنے مسکن کی طرف چل پڑتے ہیں اور آرام کرتے ہیں، اگلے دن کے لیے تر و تازہ ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِتَسْكُنُوا فِيهِ، تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، آرام کر سکو۔ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، اور دن کو روشن کیا اس نے۔ کس طرح سے چکا چوند ہوتی ہے دن کے وقت کہ انسان کی آنکھیں چوندی آتی ہیں جب وہ اوپر آسمان کی طرف دیکھتا ہے۔ روشن کیا ہے اور اس کے ذریعے سے کتنی برکتیں ہیں اس سے، یعنی یہ سارے نباتات اس کے ذریعے سے نشو و نما پاتی ہیں، یہ خوراک تیار ہوتی ہے پودوں میں جو تمہارے ہی کام آتی ہے۔ تو یہ ساری برکتیں ہیں اس دن کی، اور اس طرح سے رات کی اپنی برکتیں ہیں۔ ذرا سوچو تو صحیح، اللہ کے مقابلے میں جن کو تم نے معبود بنا رکھا ہے، کسی کا کوئی حصہ ہے اس سارے کام میں جو تمہاری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، اللہ تعالیٰ بندوں پر بہت فضل کرنے والا ہے، یعنی بے حساب اس کا فضل ہے اپنی مخلوق پر۔ اس کے فضل کے بغیر ایک لمحہ مخلوق جو ہے وہ قائم نہیں رہ سکتی، زندہ نہیں رہ سکتی۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن اکثر لوگ جو ہے پھر بھی شکر ادا نہیں کرتے، یعنی اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے ان ہستیوں کے شکر گزار بنتے ہیں جن کا کوئی حصہ نہیں ہے اس کائنات میں۔ اب زمین کے گرد اس ہوا کو ہی دیکھ لیں، کس طرح سے ایک غلاف ہے خاص بلندی تک، چند میل تک، جس نے زمین کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ اگر یہ ہوا نہ ہو تو کس طرح سے جاندار سانس لے، کس طرح سے یہ پرندے ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت کر سکیں، انسان کیسے یہ ہوائی جہاز بنا رہا ہے جو ہوا میں چلتے ہیں یہ، تو پھر بھی انسان اس کے شکر گزار نہیں بنتا۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ سب کام کرنے والا اللہ ہی ہے جو تمہارا رب ہے، جو تمہیں پال رہا ہے، پرورش کر رہا ہے، اس کائنات پر حکمرانی کر رہا ہے، تمہارا ہر چیز سے خیال رکھے ہوئے ہے۔ خالق کل شیء، وہ ہر چیز کا خالق ہے، یعنی جو چیز بھی تمہیں نظر آ رہی ہے اس کائنات میں سب کا خالق ہے۔ لا الہ الا ہو، یاد رکھو اس کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں، ممکن ہی نہیں ہے اس کے سوا کوئی معبود ہو۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، پس تمہیں یہ دھوکہ کہاں سے لگ رہا ہے؟ کون تمہیں بہکا رہا ہے جو تم طرح طرح سے معبود اختیار کیے ہوئے ہو؟ کذالک یؤفک الذین کانوا بآیات اللہ یجحدون، اسی طرح سے وہ لوگ بھی بہکائے جاتے رہے
جو اللہ کی آیات کا انکار کرنے والے تھے۔ اللہ کی آیات کا جو انکار کرتے ہیں وہ شیطان کے ہی پھیر میں آئے ہوئے ہیں، شیطان ہی بہکاتا ہے، چاہے وہ انسانی شکل میں ہو، چاہے دوسرے جنات کی شکل میں ہو، چاہے کسی شکل میں۔ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو جائے قرار بنایا، ٹھہرنے کی جگہ بنایا۔ کیسے موضوع بنایا ہے زمین کو، اس کا درجہ حرارت ایسا رکھا ہے جو انسانوں کے لیے مفید ہو، اس کے اوپر پانی جو ہے وہ رکھا ہے جو زندگی کے لیے ضروری ہے، اس کے اوپر ہوا کو قائم رکھا ہے، پھر اس میں کشش ثقل رکھی ہے، یعنی کس طرح سے یہ کوئی چیز بھی تم اوپر اٹھا کے چھوڑو زمین کی طرف آتی ہے، زمین کو چھوڑ کر نہیں جاتی کوئی۔ اور پھر اس کے نیچے، زمین کے نیچے کتنے خزانے اس نے رکھے ہیں بے حساب، طرح طرح کی دھاتیں ہیں، گیس نکلتی ہے، کوئی پیٹرول نکل رہا ہے، تیل نکل رہا ہے، یعنی تم سوچتے نہیں ہو اس بات پر۔ تم نے جو معبود اختیار کیے ہیں بتاؤ کسی کا کوئی حصہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو جائے قرار بنایا، یعنی رہنے کے قابل بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں وہ ساری ضرورتیں رکھی ہیں جو تمہارے لیے درکار ہیں۔ وَالسَّمَاءَ بِنَاءً، اور آسمان کو ایک چھت بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اوپر کتنے طبقات بنائے ہیں زمین کے اوپر، طرح طرح سے اسٹریٹوسفیئر ہے، یہ بیٹھے ہیں ظفر صاحب جو کہ خلا کو جانتے ہیں، طرح طرح کے طبقات ہیں جو آسمان کی جو الٹرا وائلٹ ریز ہیں جو کہ نقصان پہنچانے والی ہیں جانداروں کو، انہیں روکتی ہیں، انہیں جذب کرتی ہیں۔ اسی طرح سے اور آسمان سے جو بارش ہوتی ہے مختلف قسم کی، انہیں روکتی ہیں اور جانداروں تک نہیں پہنچنے دیتی۔ تو آسمان پہ ایک چھت بنا دیا۔ وَصَوَّرَكُمْ، اور تمہاری صورت گری کی، یہ شکل کس نے دی ہے تمہیں جو تم جس شکل کے ساتھ تم موجود ہو، اور فرمایا فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، اور بہترین شکل دی ہے تمہیں، اچھی شکل کے ساتھ پیدا کیا۔ تم دیکھ لو کتنے جاندار ہیں، یہ گائے، بھینس، بھیڑ، بکری، یہ سب کتنی اچھی شکل ہے تمہاری، کوئی ہے ایسی شکل کا کوئی؟ کس طرح سے تمہیں سننے کے لیے کان، دیکھنے کے لیے آنکھیں، اور سونگھنے کے لیے ناک، بولنے کے لیے زبان، یہ صلاحیتیں اور جانداروں کو تو حاصل نہیں ہے۔ تو تمہیں بہترین شکل دی ہے۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور بڑی پاک چیزوں سے تمہیں رزق دیا ہے، یعنی اچھا رزق تمہیں عطا کیا ہے جو تمہاری صحت کے لیے، تمہاری پرورش کے لیے ضروری ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، وہی اللہ ہے جو تمہارا رب ہے جو یہ کام کر رہا ہے تمہارے لیے، بس تم بھی اس کا حق پہچانو۔ اب تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ ایک ہی ذمہ داری رکھی اللہ نے، کیا؟ اسی کو رب مانو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اپنے لیے اسی کو نفع نقصان، اسی کو اپنے لیے زندگی موت کا مالک، یعنی جو بھی چیزیں ہیں اسی کو اپنے سامنے رکھو۔ فتبارک اللہ رب العالمین، بس بہت برکت والا ہے اللہ رب العالمین، اس کی برکتوں کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا، کوئی شمار نہیں کر سکتا، کتنی برکات ہیں اس کی جو ہے۔ یہ ذرا خون کا دباؤ اونچا نیچا ہو جائے، دیکھو کیا کیفیت ہوتی ہے، ذرا تمہارے اندر کسی مادے کی اونچ نیچ ہو جائے، یعنی شوگر کی اونچ نیچ ہو جائے، نمکیات کی اونچ نیچ ہو جائے، یورک ایسڈ کی اونچ نیچ ہو جائے، کیا تمہاری کیفیت ہوتی ہے۔ تو کتنا برکت والا ہے جو رب العالمین ہے، یعنی سارے جہانوں کا رب ہے وہ، جتنے بھی جہان ہے۔ هو الحی، وہ زندہ ہے، یعنی وہ ذات ہے کہ جو اپنی زندگی سے آپ زندہ ہے، کسی کی دی ہوئی نہیں ہے وہ زندگی جس سے وہ زندہ ہے، باقی ہر چیز اس کے زندہ رکھنے سے زندہ ہے۔ لا الہ الا ہوا، اس کے علاوہ کوئی الہ ہے ہی نہیں، ممکن ہی نہیں ہے۔ اور پھر جیسے کہ فرمایا نا کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ، اگر اس کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہوتے لفسدتا، تو اس کائنات میں ایک فساد برپا رہتا، یہ کائنات اس طرح نہیں چل سکتی تھی۔ فدعوہ، پس اسی کو پکارو، مخلصین لہ الدین، دین کو اس کے لیے خالص رکھتے ہوئے اسی کو پکارو۔ الحمدللہ رب العالمین، بس سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے، جو سب کا رب ہے۔ بار بار دیکھیں نماز میں ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں
اس میں سب سے پہلا کلمہ یہی ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، اور سوچ سمجھ کر اس کو اختیار کرو، پھر اس کے آگے کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ یہی ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ آیات کو سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا و مرضى المسلمین۔ یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا و حاجات المسلمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔